قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر يا رسول الله يا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجمن فروغ اعضاء کے ایک کارکن عزاداری سید الشہداء کے خدمتگار سید حسین حیدر زیدی صاحب کا محرم سے 2 دن پہلے انتقال ہوا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انجمن فروغ اعضاء کے جتنے بھی اراکین دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے. مہدی بھائی اور ہمارے برادر حضر زیدی برادران کے والد مرحوم جنہوں نے اس ممبر کی بہت عرصہ خدمت کی، سید قمر زیدی صاحب اور دیگر اراکین، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرمائے.
اور جو معاونین ہیں اس فرش عزا کے لیے، انجمن فروغ عزا کے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں پروردگار ان سب کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور بالخصوص مرحوم و مغفور سید دلشاد حسین نقوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ پورا عشرہ فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں مومنین و مومنات، میں آپ کے لیے صرف دعائیہ کلمات ہی ادا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو حقیقی اجر حسین کی ماں عطا فرمائے گی۔ میں دعا گو ہوں جناب زہرا آپ سے راضی و خوشنود ہو، اور پروردگار ہمیں بروز حشر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارا شمار عزاداران حسین ابن علی میں فرمائے۔ ضرور خلوص دل سے آمین کہیے گا۔ پروردگار اس فرش عزا کے حقیقی وارث ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھنے محمد۔ نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھنے سارے حضرات۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام، خدا کی بخشی ہوئی توفیق و عنایات کے سبب اور بتائید چہاردہ معصومین علیہ السلام ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے اہل ذکر کون۔ اسی حوالے سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، ان منزلوں پر تھی کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے دور کے اہل ذکر ہیں، اور تو اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں مفصل انداز میں صاحبان ذکر کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ انہو کانا عبدا شکورا، کہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا، وہ میرا شکریہ ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اور پھر فرمایا میرا حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اور ابراہیم کا تذکرہ اس لیے کرو کہ انہو کانا صدیق النبی، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا۔ عزیزان محترم، میں بارہا یہ جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی رسول اور انبیاء ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عہدیدار ہیں، اللہ نے انہیں منصب نبوت و رسالت عطا کیا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرو، تو اللہ ذکر اس لیے رسول سے نہیں کروا رہا کہ یہ میرے رسول ہیں یا میرے نبی ہیں، نہ، فرمایا اس لیے ذکر کرو کہ یہ میرا شکر گزار بندہ تھا، اور اس لیے ذکر کرو کہ یہ میرا سچا نبی تھا۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ اللہ نے منصب سے ذکر کرنا اپنے رسول کے لیے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جو صفات تھی انبیاء کی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ شکر گزار ہونا اللہ کا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا شاکر اور شکر گزار رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ حضرت نوح جیسے اولی العزم پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو شکر گزار ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے میں تمہیں نعمتیں دیتا چلا جاؤں. صلوات پڑھ لیں مل کے محمد والے. توجہ ہے. اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ وہ میرا صدیق نبی تھا. سچ بولنا بھی اللہ کو اس قدر پسند ہے، سچ بولنا، کہ اللہ نے جتنے نبی اور جتنے امام بھیجے وہ سارے کے سارے سچے تھے. اور اللہ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یاد رکھیے سچوں کا ساتھ کبھی جھوٹے نہیں دے سکتے، سچوں کا ساتھ ہمیشہ سچے ہی دیتے ہیں. اور شیعہ قوم اتنی خوش قسمت ہے کہ شیعہ قوم کو اللہ نے نبی بھی صادق عطا فرمایا، امام بھی صادق عطا فرمایا. صلوات پڑھیں امام صادق کی ذات پہ بابا سے بولا. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں نبی بھی سچے عطا فرمائے، ہمارا نبی بھی سچا اور ہمارے امام بھی سچے. عزیزان محترم، کل گفتگو میں نے یہاں روکی تھی کہ اللہ نے اپنے صدیق نبی کا امتحان لیا. جو کل مجلس میں موجود تھے میرا ساتھ دیں گے اور دوسروں کو بھی میں ساتھ ملاتا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 امتحان لیے. اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلی مال، دوسری جان، تیسری اولاد. سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی دے. اور اگر ان 3 چیزوں سے محبت ہے اور ہے ہر انسان کو تو خدا سورہ آل عمران 4 سپارہ میں کل آیت ہدیہ کر چکا ہوں، اسی آیت سے شروع ہوتی ہے. خدا فرماتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خدا کہتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس شے کو اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کا شمار نیکوکاروں میں کرے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور خدا کہتا ہے تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس شے کا انفاق نہ کرو، اس شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے. انسان مال سے محبت رکھتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کا، میرے ساتھ ذرا جڑیے رہیے گا، مجھے سید الشہداء تک جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ان 3 چیزوں سے امتحان لیا. پہلا امتحان اللہ نے لیا مال سے. کل میں جملہ ہدیہ کر چکا ہوں کہ سارا مال صرف اللہ کی ایک تسبیح پہ، توجہ ہے یا نہیں، صرف ایک تسبیح پروردگار پر راہ خدا میں لوٹا دیا. اور وہ تسبیح کیا تھی؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح پروردگار ہے. سنی، سارا مال دے دیا، خود اپنے آپ کو بھی ہبہ کر دیا. لیکن جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا ابراہیم میں اللہ کی طرف سے آیا تیرے مال کا امتحان لینے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ نے تجھے کامیابی کی سند دے دی ہے، لے میں مال تجھے لوٹا دیتا ہوں. عزیزو، ابراہیم کا مال سے امتحان لیا لیکن اللہ نے مال واپس کر دیا. بے شک بے شک. کل یہاں تک میں نے گفتگو کی تھی. مال حضرت ابراہیم کو اللہ نے لے کے واپس کر، مال لٹایا ابراہیم نے، اس لیے کہ ابراہیم اللہ سے عشق کرتا تھا. آج چونکہ سید الشہداء کا تذکرہ ہوگا تو میں اس جملے کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو جس سے عشق کرتا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے.
خواہ عشق خدا ہو خواہ عشق حسین ہو. دنیا ہم پہ فتوے نہ لگائے کہ حسین کے نام پہ خرچ کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ حسین کے نام پہ خرچ کرنا ہی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے. ہم عاشق حسین ہیں اور حسین عاشق خدا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم خلیل خدا مال کے امتحان میں کامیاب ہوئے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان لیا اور وہ تھا جان کا. کل عرض کیا کہ نمرود اور نمرودی سب کے سب میلے پہ گئے. واپس آئے تو دیکھا کہ ان کا بت قدا سب کا سب ملیا میٹ ہو چکا ہے اور ایک قد والا بت کھڑا ہے اور اس کے شانے پر کلہاڑا ہے, اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے. انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے, یہ ابراہیم نے کام کیا. نمرود کو بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو, توجہ کیجئے گا, ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے نمرود کے سامنے لایا گیا. کہا کہ یہ تو نے ہمارے خدا کے ساتھ کیا ہے. کہا کہ بڑے نے کیا ہے. نہیں آپ تھکے بیٹھے, تھوڑا سا جاگے. قرآن کی لفظیں ہیں سورہ انبیاء کی کہ یہ بڑے کا کام, بڑے کا کام, یہ بڑے کا کام ہے. اس نے کہا نہیں ہو نہ ہو یہ تیرا کام ہے. طے کر لیا گیا کہ ابراہیم کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو آسان موت نہیں دینی, اس کو مشکل ترین موت دینی, اور مشکل ترین موت ہے جلا کے مار. بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ مشکل ترین موت ہے جلا کے مارنا, جلا کے مار. اور طے ہوا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے. ذرا سر اٹھائیے گا, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. قبلہ مہینوں, روایت ہے مہینوں آگ کو روشن کیا گیا, مہینوں, اور کوئی جا نہیں سکتا تھا اس کی طرف. ایک منجنیک بنائی گئی اسپیشل, اور اس منجنیک میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا جلانے کے لیے. اور سب وہ منظر دیکھ رہے ہیں, سب جلانے والے کھڑے. جب ابراہیم کو منجنیک میں, توجہ میں بہت جلدی گزر رہا ہوں, جب منجنیک میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا, ادھر ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے کہ ادھر مفسرین نے لکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ, بھائی جان جاگے جو صاحبان علم بیٹھے, چھوٹا سا پرندہ جس کا نام مختلف ہے لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ ہدہد پرندہ تھا, چھوٹا سا پرندہ. وہ اس آگ کی طرف جا رہا تھا. حضرت جبرائیل آئے اور اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ نہیں آپ تھکے ہوئے, تھوڑا سا جاگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے. جاگے تھوڑا سا, بھائی جان سامنے بیٹھے میرے. کہا آگ بجھانے. کہا آگ تو پانی سے بجھائی جاتی ہے, پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں. مولا آپ کو زندگی دے, مولا آپ کو سلامت رکھے, فرش عذاب پہ بیٹھنے کا اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. میں ایک جملہ دے رہا ہوں, اس کو آپ نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا ایک قطرے سے بھلا آگ بجھ سکتی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ ہدہد نے کیا جواب دیا, لیکن میں روایات کے پیش نظر جانتا ہوں کہ آگ بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے. اب میں جملہ دوں گا, قدر کیجئے گا. آگ بجھانے کے لیے, میرے سامنے بیٹھے, آگ بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے. سوال کریں کس طرح؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ آگ زیادہ خطرناک تھی جو نمرود نے
حسین فرماتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہاتا ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائی آپ نے صاحبان یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی جان اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، بے شک بے شک بے یعنی شک، ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، واہ واہ واہ، لیکن بشرطے کہ وہ آنسو حسین کے لیے نکلے۔ واہ واہ واہ، دو طرح کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے، دو طرح کا رونا، میں ابھی مصائب کی طرف نہیں جا رہا، دو طرح کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے، ایک خوف خدا سے رونا، خوف خدا سے رونا، اور ایک مظلوم کے لیے رونا، اور دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، بے شک، یعنی حسین کے لیے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ حالت نماز میں ہیں اور آپ کسی دنیاوی کام پر رو رہے ہیں تو نماز باطل ہے، لیکن اگر آپ نماز میں بھی حسین کے لیے رو رہے ہیں اللہ اس نماز کو معراج عطا فرما دیتا ہے۔ مل کے لبیک یا حسین، توجہ ہے یا نہیں؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگر نماز میں بھی آپ حسین کے لیے رو رہے ہیں اللہ اس نماز کو معراج دیتا ہے، اللہ اس نماز کو معراج دیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ نماز بھی اللہ کو پسند ہے کہ جس میں حسین کے لیے گریا ہو، جس میں حسین کے لیے رویا جائے۔ تو کہا کہ پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں۔ ایک جمل اور ہدیہ کروں، جیسے آپ نے امام حسین علیہ السلام کے حبدار اور عاشق بن کے یہ جملہ سنا ہے، اسی طرح اسی محبت سے یہ جملہ بھی سماعت فرمائیے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہ جب جبریل نے کہا کہ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں۔ کہا آگ دیکھ رہے ہو میلوں میں ایک قطرے سے بجھ جائے گی؟ ہدہد کہتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں بجھے گی۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، کہ مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی، لیکن میں جا رہا ہوں اپنی طرفداری بتانے کے لیے کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں ہوں، میں ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ عزیزو، مجلس میں اس لیے بھی آیا کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم یزید کے ساتھ نہیں، حسین۔ اللہ اکبر۔ توجہ، سلامت رہے آپ، مولا زندگی دے، سلامت رہے جی، لا بے شمار قیامت تک بے شمار سلامت رہے۔ عزیزو، صاحبان تشریف فرما ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا منجنیق میں اور ڈال کے چھوڑ دیا گیا آگ کی طرف۔ اب میری طرف دیکھیے گا، حضرت ابراہیم ہوا پہ سفر کرتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے نقشہ، منجنیق میں ڈالا گیا، میلوں آگ ہے، اور جب ڈال کے پھینکا گیا، جب آگ کی طرف جا رہے تھے جبرائیل کی آواز آئی، پروردگار تیرا خلیل جلایا جا رہا۔ بھائی خدا کی قسم، جملہ سنیے، پروردگار تیرا خلیل، بچے توجہ کر رہی ہے نہیں؟ تیرا خلیل
جلایا جا رہا ہے، وہ آواز قدرت آئی، جبرائیل پھر کہا اس کی مدد کرو۔ جبرائیل نے کہا مدد کی جائے، کہا جبرائیل جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، مدد کرو۔ اب جاگیے گا، میں ایک جملہ پہلے کہہ دوں تاکہ میرے بچے میرے نوجوان میرا ساتھ دے، بزرگ تو بہتر جانتے، خدا کی قسم میرے مطالعے میں مجھے تقریباً کوئی 30 سال ہو گئے اس ممبر کی خدمت کرتے ہوئے، یعنی ممبر حسین کی، اس سے بڑی توکل علی اللہ کی، اللہ پہ بھروسے کی میرے پاس مثال ہی نہیں۔ جاگیے گا، اس سے بڑی میرے پاس مثال ہے ہی نہیں۔ آپ سنیں گے، آپ کہیں گے یقیناً ایسا ہی ہے۔ ابراہیم جا رہے ہیں آگ کی طرف، جبریل کہتا ہے مدد کر، اللہ کی آواز آئی ہے جبریل تجھے اجازت ہے، اگر مدد قبول کرتا ہے تو ضرور کر۔ دیکھیں گا جبریل آئے، اب ابراہیم جا رہے، کہا ابراہیم تجھے جلایا جا رہا ہے، کہا جانتا ہوں، کہا مدد کی ضرورت ہے۔ جملہ سنیے گا، کوئی میں آبرومنڈ نہیں کروں گا، صرف ابراہیم کا جملہ کوٹ کروں گا۔ کہا ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، کہا تیری نہیں چاہیے۔ مولا آپ کو زندگی دے، سلامت رہے آپ، مولا آپ کو زندگی دے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اما الیک فلا، تیری مدد نہیں چاہیے۔ اب جملہ سنیے، توکل کی مثال یہ ہے، کہا ابراہیم کس کی مدد چاہیے، کہا جس کی چاہیے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی چاہیے وہ دیکھ رہا ہے۔ بس دیکھیں یہ توکل کی مثال، اتنا ابراہیم کا کہنا تھا کہ آواز قدرت آئی، یا نارونی بردن وسلامت علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اس وقت یہ ٹمپریچر چیک کرنے والے آلے نہیں تھے کہ جس سے چیک کیا جاتا کہ آگ کو کتنا ٹھنڈا کرنا ہے اور کتنا گرم رکھنا ہے، نہ، کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ اور ابراہیم آگ میں بیٹھے تسبیح پروردگار کرنے۔ نہیں تو اسی چپ کر گئے، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ ابراہیم آگ میں بیٹھے تسبیح پروردگار کر رہے تھے۔ میری آنکھوں نے تاریخ میں بس دو ہی منظر دیکھے، ایک ابراہیم آگ میں بیٹھ کے تسبیح کر رہے تھے، اور ایک امام صادق کا غلام کہ جسے امام نے کہا تندور میں کود جا، وہ بغیر کچھ کہے تندور میں کود گیا۔ وہ جو پہلو میں بیٹھا تھا مولا چل گیا ہوگا، کہا ڈھکن اٹھا کے دیکھ، اس نے ڈھکن ہٹایا تو کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحبان، یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ سلامت رہے، توجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کا اللہ نے یہ لیا امتحان جان کا، کامیاب ہوئے، جان واپس کر دی، کی یا نہیں، جلے تو نہیں، اللہ نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ تھا جان کا امتحان، مال میں بھی کامیاب اور جان میں بھی کامیاب۔ تیسرا امتحان لیا اولاد کا، فلما، اب میں جلدی کرتا ہوں وقت بہت مختصر ہے، فلما بلغ معہ سعی، کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، سورہ انبیاء
اور بھی صورتوں میں یہ واقعہ ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کہتے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل فرماتے یا ابا تفعل ما تؤمر، آپ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بولے میرے ساتھ، آپ مجھے، سارے بولو، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کس نے کہا؟ حضرت اسماعیل نے۔ کیا کرنا تھا ابراہیم نے؟ ذبح کرنا تھا، یعنی ابراہیم کہہ رہے اسماعیل تو ابھی راہ خدا میں قربان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں لٹاؤں گا، تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، ٹھیک ہے، موت سامنے تھی اسماعیل کے تو کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل کو لٹایا، توجہ نہیں کر رہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاریخی، اسماعیل کو لٹایا تو کہا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ایک منظر تاریخ نے اور دیکھا، کہا اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ نہیں، میں نے جملہ دینا ہے اہلیہ نے، لاہور میرا جملہ ضائع نہ جائے، شجی میری طرف دیکھے، کہا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کس لیے؟ اس لیے مجھے بچانا ہے اور یہ موت کا بستر ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہے علی آپ کے سونے سے میں بچ جاؤں گا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ان نعروں میں میرا جملہ سن لو، جو موت کو مصیبت سمجھے اسے نبی کہتے ہیں، جو موت کو نعمت سمجھے اسے علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تاریخ عبادت میں میرا جملہ یاد رکھیں، تاریخ عبادت میں میں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے شب ہجرت تک تمام عبادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ عبادت میں پہلا سجدہ شکر علی نے کیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، اس سے پہلے تاریخ میں سجدہ شکر نہیں ہے، شکر نہیں۔ اس کا مطلب ہے موت کو سامنے کر جو صبر کرے وہ نبی ہے، ہائے 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 ہائے، اور موت کو سامنے دیکھ کر جو شکر کرے وہ علی ہے۔ علیمو علیمو۔ توجہ ہے صاحبان؟ حضرت اسماعیل کو لٹایا ابراہیم نے اور خواب کو سچ کر دکھایا، آنکھوں پہ پٹی بند، اسماعیل کو، جوان ہے اسماعیل، لٹا دیا اور اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کے صرف ایک جملہ کہنا جی، پھر میں مسائل کی طرف جاتا ہوں۔ جس عقیدت و محبت سے سنا ہے سنیے گا، اور یہ فضائل کا آخری جملہ ہے، پھر میں مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں۔ چھری رکھی اور چلا دی، ایسے ہی بولے نہیں، سارے نہیں بول رہے میرے ساتھ، ایسے ہی بھائی جان، چھری رکھ کے حضرت ابراہیم نے چلا دی، اور خواب میں بھی یہی دیکھا تھا کہ میں چھری چلا رہا، ٹھیک ہے، اور وہ چلا دی۔ اللہ نے خلوص سے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے اسماعیل کو ہٹا دیا، دبا بھیج دیا، بھیجا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اسماعیل کو ہٹا دیا اور دبا بھیج دیا۔ اچھا، جب ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ چھری چلا رہے تھے، کس کی گردن پہ؟ کیا چھری چلاتے ہوئے ابراہیم کو لمحے بھر کے لیے بھی احساس ہوا
کہ میں چھری اسماعیل کی گردن پر نہیں بلکہ دمبے کی گردن پہ چلا رہا ہوں۔ اگر احساس ہو جاتا تو پٹی کھول دیتے، ٹھیک ہے نا جی، پٹی نہیں کھولی، انہوں نے ذبح کر دیا، ہاتھوں پہ خون بھی لگا، پتہ چل رہا تھا چھری بھی چل رہی ہے، گردن بھی کٹ رہی ہے، خون بھی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، احساس تک نہیں ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جانور کا کام ہے، جانور کا، توجہ کیجئے گا، جانور کا کام ہے کہ جب اسے آپ ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے، وہ آوازیں نکالتا ہے، وہ اپنی آواز میں روتا ہے، لیکن جو دمبا اللہ نے اسماعیل بچانے کے لیے بھیجا وہ نہیں رویا، وہ نہیں رویا۔ میں نے عالم تصور سے اس دمبے سے پوچھا، او بھائی تم روئے کیوں نہیں روئے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جب نبی کو بچانا ہو مخبری کرنے کے لیے رویا نہیں جاتا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ابراہیم اولاد کے امتحان میں بھی کامیاب ہو، چھری چلا دی، اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے۔ تینوں امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہوا، اللہ نے سند دی انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا، میری طرف دیکھیے گا، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں، اس مقصد کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ مال کا امتحان لیا واپس کر، جان کا امتحان لیا واپس کر، اولاد کا امتحان لیا واپس کر، یہ سٹیٹس ہے لوگوں کے امام کا، اور مولا حسین ہے کائنات کے امام۔ حسین نے جو شے راہ خدا میں قربان کی واپس نہیں، اللہ اکبر۔ ایک شاعر کا شعر ہے، اس کے 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے 18 اسماعیل فدا کر کے دین پر، خود وقت کا خلیل بھی قربان ہوگا۔ حسین نے راہ خدا میں مال لٹا دیا، ابراہیم نے ایک بیٹا قربان کیا، وہ بھی بچ گیا، اور اللہ نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ آپ سے پوچھتا رونے والوں، حسین نے ایک بیٹا قربان کیا، کہاں اسماعیل کہاں علی اکبر، اجرکم اجرکم، کہاں اسماعیل کہاں علی اصغر۔ حسین نے اپنے سارے بیٹے راہ خدا میں قربان کر دیے۔ ابراہیم نے جان کا امتحان دیا لیکن اللہ نے جان کو واپس کر دیا، لیکن حسین سجدے میں سر رکھا، حسین آج تک سجدے میں، اس لیے کہ حسین نے سجدے میں اپنی مرضی سے سر رکھا ہے، اٹھایا اپنی مرضی سے نہیں۔ اتنا طویل سجدہ ہے حسین۔ میں مصائب پڑھنے سے پہلے صرف ایک گزارش کروں گا اپنے بچوں اور نوجوان دوستوں کو، خدا کے لیے کبھی بھی حسین کا سجدہ نہ بھولنا۔
حسین کے سجدے کو ہمیشہ یاد رکھنا، حسین کا سجدہ فراموش نہ کرنا۔ ہم اذان علی اکبر کو بھی یاد رکھتے ہیں، حسین کے سجدے کو بھی یاد۔ اجرکم اللہ، مجھے تسلی سے مصائب پڑھنے دیجیے گا، اس لیے کہ اس بارگاہ کی آج سمجھیں کہ یہ عاشور کی مجلس ہے، اس لیے کہ آج یہاں سید الشہداء کے مصائب بیان کیے جائیں۔ میں مصائب پڑھنے سے پہلے دو ہستیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک حسین کی ماں فاطمہ زہرا، جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے پالا، اور دوسری حسین کی 4 سالہ سکینہ۔ جب آپ روتے ہیں، سکینہ مستورات میں اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو رو رہے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو جناب زینب فرماتی نہیں بچی، تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ تو اس وقت سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ سارے کربلا ہوتے، میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا، اس لیے کہ ہمارے 5ویں امام فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ آج امام آپ کے لیے دعا کرے گا، اس لیے کہ آج حسین کے مصائب ہیں۔ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا حسین ایک ٹیلے پر آیا، میرے کو دیکھے گا، ایک ٹیلے پر آیا اور ایک غربت کا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ ماتم، یہ ماتم کا دن ہے، یہ رونے کا دن ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ حسین استغاثہ دے رہے، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ اللہ راسی کی مدد کرنے والا۔ اگلا استغاثہ سنو گے، حسین تڑپ کے کہتے ہیں اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، لیکن ہے کوئی تم میں محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا۔ ماتم کرو عزادارو، ماتم، سینے پہ ہاتھ مارو، حسین کے مصائب ہیں۔ عزادار حسین نے استغاثہ بلند کیا، کیا حسین کی مدد کی گئی؟ علامہ حسین بخشادہ صاحب لکھتے ہیں حسین استغاثہ بلند کر رہے تھے، یا یزیدیوں کی طرف سے ایک تیر چلا، تیر حسین کی پیشانی پر آ کر لگا، حسین منہ کے بل کربلا کی زمین پر آئے۔ اصحاب الیمین میں لکھتے ہیں کافی دیر حسین ساکت پڑے رہے، یزیدیوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتے حسین مارے گئے، کوئی کہتے حسین زندہ ہے۔ جب یہ اختلاف بڑا ملکل دیکھے گا، شمر ملعون کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چلے گا حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا اپنے گھوڑوں کا رخ حسین کے خیموں کی طرف کرو، گھوڑے خیموں کی طرف چلے، حسین تلیاں دیکھ کے اٹھے، کہا کہاں جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ۔ جنہیں رونا نہیں آتا چہروں کو جھکا لیں، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، جس نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا میرے حسین پہ کون روئے گا، تو میں نے اس لیے فاطمہ زہرا کو دعوت دی ہے کہ اے محمد کی بیٹی آ دیکھ تیرے بچے کے آزادار۔
عزادار حسین گرتے پڑتے رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، دروازہ خیمے پہ کھڑے ہوئے، آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینۃ علیکن منی سلام، بیویوں کو سلام کیا۔ جناب زینب کی آواز آئی حسین تیرے خیمہ پہ نہ کھڑا ہو، اندر آ جا۔ حسین اندر تشریف لائے، ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا فضہ ذرا مجھے میرا پرانا لباس لا دو، لیکن خیال رکھنا میری بہن کو پتہ نہ چلے۔ عزادار فضہ لباس لے کر آئی، لیکن زینب کی نگاہ پڑ گئی، کہا فضہ کیا لے جا رہی ہے؟ تو آپ کے بھائی نے لباس مانگا ہے۔ عزادار زینب فرماتی ہے نہیں فضہ، یہ لباس نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا کفن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار حسین لباس سے بے تن کیا، پھر ایک ایک بی بی کا نام لیا، اے کلثوم، اے زینب، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، آؤ میرے ساتھ۔ کہا مولا کہاں چلنا ہے؟ کہا جہاں میرا بیمار سجاد بستر بیماری پر ہے۔ میری طرف دیکھیے گا عزادارو، حسین سر تا پا زخمی ہے، زخمی حسین بیویوں کو لے کر سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ حالت کیا ہے؟ بیویوں نے سجاد کے گرد حالہ ڈالا، حسین دو زانو ہو کر سجاد کے سرحانے بیٹھے، اپنا زخمی ہاتھ سجاد کی پیشانی پہ رکھا اور ایک عجیب جملہ کہا، کہا سجاد او میرے غریب او میرے بیمار، آنکھیں کھول یا نہ کھول تیری مرضی، آج کے بعد غریب نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج کے بعد غریب ملنے نہیں آئے گا۔ عزادار بیمار نے غش سے آنکھیں کھولی، سر سے لے کر پاؤں تک حسین کو زخمی دیکھا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کو سجاد جان نہیں سکا، اپنی پھپھی سے فرماتے پھپھی اماں یہ کون شخص کھڑا ہے؟ کہا سجاد تیرا بابا ہے۔ جیسے یہ سنا سجاد کر پہ رو کے کہتے بابا آپ کی جو یہ حالت ہے، اینا اینا اپنی اللہ پاک۔ اجرکم اللہ، حوصلہ کر لیں، حوصلہ حوصلہ۔ مجھے ابھی شہادت کے جملے پڑھنے دیجیے گا، ابھی میں صرف ودا پڑھ رہا ہوں۔ مجھے حسین کی مظلومیت، آپ کو حسین کا راستہ، مجھے مظلومیت ضرور بیان کرنے دیجیے گا۔ کہا بابا آپ کی جو یہ حالت ہے، اینا اینا امی العباس، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ کہا بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا۔ پھر پوچھتے اینا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھائی اکبر کہاں چلا گیا؟ کہ سینے میں برسی کھا کے، سینے میں نیزہ کھا کے کربلا میں سو گیا۔ کہا اینا اینا اخی قاسم، کہا قاسم شہید ہو گیا۔ اب میری طرف دیکھے گا، یہ جملہ ماں بہنوں کے لیے، ایک ایک کا سجاد پوچھتے رہے، حسین بتاتے رہے۔ اب سجاد نے منہ سے کسی کا نہیں پوچھا، ایک ایک بی بی کی گودی کی طرف دیکھا، گودی خالی نظر آئی، چولہے کی طرف دیکھا، چولہا خالی نظر آیا۔ اب رباب سے رہا نہیں گیا، تڑپ کے کہتا سجاد تیرا 6 مہینے کا بھائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسین نے سجاد کو اسرار امامت تفویض کیے۔ حسین خیموں سے باہر آئے، کس انداز میں؟ دو طرفہ بیبیاں کھڑی ہو گئی۔ حسین زلجناح پہ سوار ہو کر ان بیبیوں کی قطار میں سے نکلے،
اور در خیمہ پر آئے اور کہا ذوالجنا مجھے مقتل میں لے چل. میں نے شہادت پڑھنی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے پڑھنے دیجیے گا. بیٹھ جا مجھے شہادت کے جملے پڑھنے دیجیے گا. حسین کو جناب زینب نے سوار کرایا. حسین ذوالجنا پہ سوار ہوئے. گھوڑے سے کہا گھوڑا مجھے مقتل لے چل. گھوڑا نہیں چلتا. حسین فرماتے ذوالجنا مجھے پتا ہے تو بھی میرے ساتھ صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے. میں غریب زہرا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے ایک مرتبہ میدان پہ لے چل، واپس میری زین پہ نہیں آؤں گا. اتنا کہنا تھا. وفادار گھوڑے نے اپنی صبح کی طرف اشارہ کیا. اولاد والے اب جو حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ صبح سے لٹتی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے ذوالجنا میرے بابا کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. نہیں پڑھتا، برداشت نہیں کر پا رہے. سکینہ سے رخصتی. حسین آئے میدان جنگ میں. حسین نے جنگ کی. میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ میں پھینکا. حسین زخمی ہوتا چلا گیا. ایک ظالم نے سینے میں نیزہ مارا. حسین ذوالجنا پہ سنبھل نہ سکے. حسین فرش زمین پر آئے. جیسے ہی فرش زمین پر آئے عزادارو اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. میرا اور آپ کا 8واں امام کہتا ہے کہ میرا سلام ہو اس جنگ پر جسے کربلا میں جانوروں کی طرح مارا گیا. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے